السلام علیکم۔ شاہی قلعے کی ایسی عمارت جس میں تاج محل رکھا ہوا ہے۔ ایک تو بڑا تاج محل ہے جو آگرہ میں ہے، مگر شاہی قلعے میں بھی ایک ایسی عمارت ہے جس میں تاج محل رکھا ہوا ہے۔ آئیں اس عمارت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ عمارت جو کہ دیوان عام کی بیک سائڈ پہ ہے، جسے جہانگیر کوارٹرینگل کہتے ہیں۔ اس عمارت میں مغل بادشاہ جہانگیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس عمارت میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا دروازہ آ جاتا ہے۔ اب اس دروازے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو خوبصورت لکڑی کا کام کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایک جگہ پلیٹ پہ لکھا ہے ضلع جھنگ، یعنی جھنگ سے یہ بن کر آیا۔ باریک باریک پھول بنے ہوئے ہیں، خوبصورت اور بہت ہی کمال کا کام ہوا ہے۔ ساتھ ہی میری ایک نظر پڑی ایک ایسے پتھر پہ جس کے اوپر فارسی لکھی ہوئی ہے۔ جب میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا تو ساتھ والے پتھر سے آواز آئی، بھائی جان ادھر بھی آئیں۔ یہاں پر بھی ایک فارسی کے اوپر تحریر لکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ بلکہ رکو یہ نظارہ دیکھو، ساتھ ایک اور پتھر تھا جس کے اوپر کمال کی فارسی لکھی ہوئی تھی۔ میں اسے غور دیکھ ہی رہا تھا کہ ساتھ ہی ایک دروازے نے مجھے پکارا۔ میں اس کی طرف جانے لگا، مگر میں نے سائیڈ پر دیکھا کہ دو اور دروازے ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں۔ اس دروازے کی طرف بھاگا اور غور کرنے پر نظر پڑی کہ یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ اچھا کام ہوا ہے۔ میں تو بہت خوش ہو گیا، اور یہ سب سے کمال کام مجھے اس دروازے کا یہ لگا۔ ساتھ والا دروازہ جب مجھے بلا رہا تھا تو میں ادھر چلا گیا۔ اب وہاں پر کیا ہے جی؟ وہاں پر بھی سیم ہے، مختصر یہ کہ ایک دروازہ دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد فائنلی میں پھر آخری دروازہ جو کہ انٹرنس دروازہ ہے وہاں پر داخل ہو گیا۔ اب میں سامنے کیا دیکھتا ہوں؟ سامنے خوبصورت تاج محل آ جاتا ہے۔ ایک تاج محل آگرہ میں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ ہے بڑا تاج محل۔ ہم لاہور میں ہیں، ہمارے پاس تو بھائی یہی تاج محل ہے۔ اس کو غور سے دیکھنے پر دل میں اتنی محبت جاگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی محنت سے یہ تیار کیا ہوگا، اور اس کا ماڈل دیکھ کر ہی حیرت اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو سوچیں جب اصل تاج محل پر نظر پڑے گی تو کیا عالم ہوگا۔ خیر، یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے، یہ اس کی کچھ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اگر دائیں جانب جائیں تو بہت سی پرانی دستاویزات، سکے، خطوط، کتابیں وہ ملیں گی۔ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اب ایک یہ نمونہ خط نسخ ہے، اس کی پکچر یہ ہے، واو ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ دوسری یہ ہے، اور ساتھ والی پکچر میں یہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو ایک ایک کر کے ڈاکومنٹ کروں۔ سب کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے اور ان کا کام تھا۔ آج کل کے دور میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں جو یہ کام کر کر گئے تھے۔ آج کل تو کتابیں فوراً پرنٹ ہو جاتی ہیں، مگر اس وقت ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جو کہ ایک قدیم ترین نسخوں میں سے ایک ہوتا تھا۔ اب کے دور میں تو کتاب کو بس پبلیشر کو دو اور وہ پرنٹ کر دیتا ہے، لیکن اس وقت یہ چیز پاسبل نہیں تھی۔ اب دیکھیں یہ بھی ہاتھ سے ہوئی ہے، اس کے اوپر پینٹنگ بنی ہوئی ہے، پکچر ہے چھوٹی سی، اور وہ بھی ہاتھ سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، ساتھ والی پکچر بنی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ کتابیں ہیں، اس کے بعد یہ کتاب تھی۔ بیسیکلی یہ جہانگیر کی خوابگاہ تھی، یہاں پر وہ جسے شاہی کمرہ کہتے ہیں یہ وہ تھا۔ اس کتاب میں بھی میں نے غور سے دیکھا تو بہت آؤٹ کلاس یہ پکچر سب سے خوبصورت یہ والی پکچر تھی۔ اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں آپ کہ باریک باریک کام ہوا ہے۔ خیر بہت عمدہ کام تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے ایک ویو لیا اس کا، کیونکہ اس کے اوپر فریسکو ورک بہت کمال ہوا تھا۔ یہاں سے باہر نکلا تو میں ابھی رکو 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 ذرا یہ تو میں بنا لوں یہ چیز۔ اس کے بعد یہ محمد شاہ کی شاید تصویر ہے، نہیں قادری کی ہے۔ یہ دارا شکوہ ہے، شاہ جہاں کا بیٹا۔ یہ شراف گن ہے جس نے ایک ہی بار میں شیر کو مار دیا تھا۔ آپ لوگ ضرور وزٹ کرنا ہے یار، بہت آؤٹ کلاس یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ شاہی قلعے میں ہی ہے،
زیادہ دور نہیں ہے، عام عوام آتی ہے اندر لیکن شاید کوئی غور سے نہیں دیکھتا، آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے، ٹیپو سلطان کی تصویر ہے۔ پھر میں بڑھا دوسری جانب، جو کہ بہت ہی کمال کی تصاویر تھیں۔ ہاتھی پر بیٹھا ایک شخص تھا، ساتھ والی پکچر دیکھتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ محمد شاہ تھا؟ نہیں، میر جملہ تھے۔ یہ ایک خاتون تھی، یار بڑی کمال پکچر تھی۔ اوہو اچھا، اس کے بعد فاروق سیر ہے، اس کے بعد یہ دو خواتین تھیں، پھر یہ بھی کوئی رومانس چل رہا تھا، راگ اور راگنی تھی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ واؤ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ نادر شاہ، افغانستان کا بادشاہ، یہ مجھے نہیں بھولتا کیونکہ میں نے ریسنٹ ہی پانی پت مووی دیکھی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں بہت ہی حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنا کمال کا کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اگلے دروازے کی طرف میں لپکا اور فریسکو ورک دیکھنے کے بعد میرا سب سے پہلے امپریشن یہاں پڑا کہ مغل اتنی بڑی سلطنت پہ حکومت کرتی تھی۔ سکے دیکھے جی، سکے بہت کمال تھے، سب کے اوپر اس کا دور لکھا ہوا تھا، رفیع الدرجات کا الگ، سب کا الگ، ان سب کے کام لکھے ہوئے تھے، اس دور میں جو جو یوز ہوتا تھا وہ سب لکھا ہوا تھا۔ سکوں میں نے اتنی باریکی اور اتنی نفاست دیکھی کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ مغل بہت سمجھدار قوم تھے، اور اس کے بعد کچھ اور نسخ بھی تھے، جیسے ان کے لکھے ہوئے خطوط، فرمان، وہ سب اس میں انکلوڈیڈ تھے۔ خیر یہ سب دیکھنے کے بعد میں بہت ہی حیرت زدہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کتنے اچھا کام کرتے تھے۔ میں نے تو یہ سارا کچھ دیکھ لیا، بہت مزہ آیا۔ اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، آپ لوگ کب آ رہے ہیں یہ بتائیں؟ ارے ایک دفعہ اور نظارہ کر لیتے ہیں۔ اوہ شکریہ، تھینک یو، بائے بائے۔